السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ یہ سسٹرز ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 5 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 6 ہے۔ ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہو ایک ہی آیہ مبارکہ میں۔ اگر تفسیر لینتھی ہو گئی تو ہو سکتا ہے پھر ہم اس لیسن کو 2 سٹیپ میں پڑھیں۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ٹرانسلیشن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا تو دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور پاؤں دھو لیا کرو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا اور اگر ہو تم جنبی فَطَّهَّرُوا تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر لیا کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا آئے تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً تو نہ تم پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا تو تیمم کر لو، صعیداً طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم تو مسح کر لو اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج یہ کرے تم پر کوئی تنگی، ولکن یرید لیطہرکم اور لیکن وہ چاہتا ہے یہ کہ پاک کرے تم کو، ولیتم نعمتہ علیکم اور تاکہ پوری کرے وہ نعمت اپنی تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 6 سے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بہت اہم مسائل پڑھ چکے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ اس سے پہلے کی جو آیہ مبارکہ پڑھ چکے ہیں تو حق ادا نہیں ہوا تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ہی وہ بھی جو آیہ مبارکہ تھی امپورٹڈ تھیں۔ اگر ایک ایک مسئلے پہ بات کی جاتی گہرائی سے مکمل تفسیر کے ساتھ تو شاید بہت دنوں درکار ہوتے۔ تو کل کے لیسن کو دوبارہ سے ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے اسلام کے جو رخصتے ہیں، اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ فیصلہ کرتے تو شاید ایکسٹریم پہ چلے جاتے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا دین مبین ہے، ورنہ جتنے ہم ابھی تک مسائل پڑھ چکے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ سٹارٹ ہو چکی ہے، تو شاید ہم لوگ اہل کتاب کے ساتھ چلنا بالکل مجروح سمجھتے کہ ان کے ساتھ چلنا بالکل کبیرہ گناہ ہے، لیکن اسلام کے رخصتوں کا پتہ چلتا ہے
کہ کیسے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ اگر ہم اپنی عقل سے کام لیتے تو پھر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کو نازل کر کے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم پڑھ چکے کہ اہل کتاب کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ ان کا جو کھانا ہے پاکیزہ حلال وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں، اور جو تمہارا کھانا ہے وہ اہل کتاب بھی کھا سکتے ہیں، تم ان کو اپنے کھانے میں شریک کر سکتے ہو۔ اور بھی اہل کتابیہ عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن کچھ بہنوں کے لیسن میں یوں تھا کہ بہت ہی زیادہ اضطراری کیفیت ہو تو پھر نکاح کرنا جائز ہے، ادروائز جائز نہیں، تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام کی زوجیت میں بھی کچھ اس قسم کی عورتیں تھیں جو کہ کتابیہ تھیں، لیکن اگر ان کے اندر شرک پایا جاتا تو پھر ان کو دوسرے صحابہ کرام اس بات کی اہمیت دلاتے کہ ان کے ساتھ آپ کا رہنا جائز نہیں۔ جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق کے دور مبارکہ میں بھی ایک صحابی تھے غالباً سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ آپ کے نکاح میں جو عورت ہے تو اس کو فوراً آپ علیحدہ کر دیں، طلاق دے دیں۔ اور ایسا کس لیے انہوں نے کہا؟ کیونکہ اس کے اندر شاید وہ مشرکہ ہوگی، ان عمر فاروق کو کچھ اس قسم کے اس کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی، اور انہوں نے اس پہ اتنی تاکید کی کہ فوراً اس کو طلاق دے دو کہ جو ہی تمہیں میرا خط ملے تو اس میں دیر نہ کرنا۔ اگر کتابی عورت سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا یا بہت ہی زیادہ اضطراری کیفیت میں ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ کرام ایسی عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہ رکھتے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اول ترجیح جو اپنی مسلمان عورتیں ہیں ان کو ہی دینی چاہیے، کیونکہ اگر کتابی عورت سے نکاح کرنے کی طرف توجہ ہو جائے گی تو پھر باقی مسلمان عورتوں کا حق مارا جائے گا۔ لیکن اس میں رخصت ہے، جائز ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جائز نہیں ہے۔ پھر مزید ان کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ اگر وہ حلال ہو، جو پیچھے بتایا گیا ہے اگر اس سے یعنی کہ مستثنا ہو تو پھر وہ کھانا جائز ہے۔ لیکن ان میں سے اگر کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو یا کہ غیر اللہ کے نام پہ شیرینیاں بانٹی جا رہی ہوں تو پھر اس کی ذبح کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جیسا کہ بعض اوقات باہر شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں تو بچے نہ سمجھی میں لے کر کھا لیتے ہیں۔ بچوں کی ایسی تربیت چھوٹے ہوتے ہی سے کرنی چاہیے کہ بچوں کے اندر یہ فرقان ہو کہ ہر چیز کو دیکھ کر وہ لیں نہ کسی سے، اگر کسی سے غلطی سے لے بھی لی ہے یا کسی نے زبردستی دے بھی دی ہے تو اس کو فوراً سے نہ کھا لیں جب تک اپنے بڑوں سے تحقیق نہ کر لیں۔ لیکن ان کے ساتھ بھی اگر نکاح کرنا ہے، جیسا کہ بتایا گیا کتابی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، تو وہ بھی تمام شرائط کے ساتھ ہوگا، اصول و ضوابط کے ساتھ ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا صرف وقتی ان کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی ساتھ نبھانے کے نیت سے ہو، نہ کہ وہ چیز ہو جس طرح کے بعض اوقات کچھ لوگ ابھی بھی نکاح متع کو جائز سمجھتے ہیں، جو کچھ وقت کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جائے بعد میں اس کو چھوڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ کتابی عورت سے بھی اگر نکاح کرنا ہے تو اس کو ساتھ رکھنے کی نیت سے کیا جائے، کیونکہ نکاح متع شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک بہن محسنین نیکی کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی، تو اس کی جو یہ ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے یوں نہیں ہوگی بلکہ پاک دامنی ہوگا، اس کا عفت میں یعنی کہ عفت قائم کرنا مقصد ہو، پاک دامنی ہو، اس کو حصار نکاح میں رکھنا مقصد ہو، یعنی کہ جس عورت سے تم نکاح کر رہے ہو اس کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ ازواجی زندگی گزارنا مقصد ہو، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرنا ہو، اور نہ نکاح کے بغیر چھپی دوستیاں رکھنا ہو۔ ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا کہ چلو یہ کتابی عورت ہے تو اس کے ساتھ جیسے مزید تعلقات رکھیں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ زنا میں شمار ہوگا، جو کہ سراسر حرام ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں یا تفسیر کا لیسن کریں تو اس میں الفاظ کا اچھا چناؤ ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک بہن کہہ رہی تھی، نہ کہ مستی کرنا مقصد ہو یا پھر کچھ اس قسم کے الفاظ تھے، تو اس قسم کے الفاظ یوز کرنے سے ایوائڈ کریں جو کہ خوبصورتی کو متاثر کریں۔ پھر اگر ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات کرنے جائز ہیں تو پھر جیسا کہ عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ کرسچن وغیرہ جو ورکر ہیں ان کو ہم رکھ سکتے ہیں، تو شریعت مطہرہ سے جو پتہ چلتا ہے کہ ایسے ورکر رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ گھر میں عورتیں بھی کام کاج کے لیے رکھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ اگر کاروبار میں بھی کسی کو اس طرح شامل کیا جائے یا ورکر رکھے جائیں تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔
جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے یہودیوں کے ساتھ بھی معاملات کیے اور عیسائیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کیے۔ پہلے بھی آپ کو وضاحت کی گئی تھی کہ جو موالات کا ان کے ساتھ تعلق ہے اس سے ایوائڈ کیا جائے گا، یعنی کہ دلی دوستی سے ان سے ایوائڈ کیا جائے گا، اور جو دنیاوی معاملات ہیں وہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات دوسروں کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک سے پیش آتے ہیں تو یہی ان کے دین میں آنے کا سبب بن جاتا ہے، دوسرے ہمارے حسن سلوک کو دیکھ کر دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا سیکھ گیا یا دین کی طرف آ گیا تو انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے اور اگر اس طرح کوئی نیکی کی طرف آ گیا، کوئی مسلمان ہو گیا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر اس کے لیے اگر آپ مال بھی بہت سارا لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ورکرز کے حوالے سے بات کی جائے تو جو آج کے حالات ہیں جو دکھنے کو ملا وہ یہی ہے کہ جو کرسچن وغیرہ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اور زیادہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت انداز سے مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا قصد کرو تو اپنے چہروں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو۔ اب ادھر چہروں کی بات پہلے ہوئی اور ہاتھوں کی بعد میں، لیکن جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے اور پھر چہرہ دھویا جائے گا، لیکن بات کو مختصر کرنے کے لیے اس طرح فرمایا گیا۔ بعض اوقات کلام کی خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، لیکن معنی مفہوم اس سے چینج نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث مبارکہ اس کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ اور مسح کرو اپنے چہروں کا اور پاؤں دھو لیا کرو ٹہنوں تک۔ اب وضو کے کچھ احکام و مسائل دیکھ لیتے ہیں، اور یہ احکام و مسائل بہت ہی ضروری ہیں، آپ نے ان کو سنجیدگی سے لینا ہے اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے۔ یاد رہے کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، دو چیزوں کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، نماز کے لیے اور طواف کعبہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیشہ ہی باوضو رہتے ہیں تو اچھی بات ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور ایک وضو سے آپ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کے پہل یہ چیز نہیں تھی، یہ سہولت نہیں تھی۔ پہلے کیا تھا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جاتا، لیکن جب فتح مکہ کا موقع تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہے جو اس سے پہلے ایسا نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو بغور دیکھتے، جائزہ لیتے، اور جہاں کمی پیشی دیکھتے تو اس کو فوراً پوچھتے، کیونکہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اور جان بوجھ کر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس چیز کی رخصت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ عمل کر کے دکھایا ان کو سکھانے کے لیے۔ اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ فرض نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، پھر روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نیت کے جو الفاظ منہ سے ہیں وہ ادا نہیں کیے جائیں گے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ نیت کرنے میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، الغرض تمام اعمال داخل ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر مزید جن یعنی کہ وضو میں اعضاء داخل ہیں، یوں کہہ لیں کہ وضو کے فرائض میں تو وہ کون سی چیزیں شامل ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود بتانا ہے کہ وضو کے فرائض کون سے ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تو منہ دھونے میں کولی بھی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے، اور پھر اگر مرد حضرات داڑھی ہیں تو ان کا حلال کرنا بھی ضروری ہے، اور ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا حلال بھی کیا جائے گا، اور بازو جب دھوئے جائیں گے تو اس میں کونیوں تک دھونا ضروری ہے۔ پھر مسح کیا جائے گا سر کا، اور یاد رہے کہ سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ہوگا۔ اس میں کانوں کا اسپیشل نہیں کہا گیا، لیکن کانوں کے ساتھ
یعنی کہ سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی شامل ہے، جس طرح کہ ترمذی کی ایک روایت ہے تو اس میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ عموماً غسل کے جو غسل واجبہ ہے یا فرض غسل میں عموماً سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر کے مسح کے بارے میں بتایا گیا یا سر پہ پانی انڈیلنے کے بارے میں کہا گیا تو کانوں کا ذکر نہیں آتا، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رہے کہ سر کے اندر کان بھی شامل ہیں، اس لیے اس کو اسپیشل الگ سے وضاحت نہیں کیا گیا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو لیا کرو ٹہنوں تک۔ اب اتنا دھونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، یہ ایک پھر افضل عمل ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اسی طرح تھا۔ جیسا کہ ایک صحابی بتاتے ہیں، نئی مجمل فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور مکمل وضو کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ کوہنی سے اوپر تک لے گئے، پھر بایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ کوہنی سے اوپر تک لے گئے، پھر اسی طرح اپنے پاؤں دھوئے اور پنڈلی تک لے گئے، بلکہ یہاں تک آتا ہے ایک حدیث میں کہ گھٹنوں تک انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے۔ تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اپنی چمک بڑھا لے، یعنی کہ اعضائے وضو جو ہیں قیامت کے دن اس سے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چاہت اور طلب میں وہ اپنے اعضائے وضو کو زیادہ زیادہ دھویا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعضائے وضو کو زیادہ زیادہ دھوئیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف نہ کیا جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پانی نہ زیادہ بہایا جائے اور 3 بار سے زیادہ نہ دھویا جائے، البتہ ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک اعضاء کو 2 بار دھو لیتا ہے، دوسرے کو 3 بار دھو لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر سر کے مسح کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے سامنے سے شروع کرتے اور پیچھے گدی تک لے جاتے۔ گدی یعنی کہ جہاں سر کا اینڈ ہوتا ہے، جس طرح کہ عام طور پہ خواتین چٹیاں کرتے ہیں، اس جگہ تک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک لے جاتے، پھر وہاں سے اس کو واپس بھی لاتے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر سر کا مسح کچھ حصے کا بھی کر لیا تو کافی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہوتی تو اس کے اوپر آپ مسح کر لیتے تھے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ پگڑی جو ہے اس کو دوبارہ سے بنانا، اس کو فولڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس مشقت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کے اوپر مسح کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ جواز نہیں نکلے گا کہ ہم دوپٹے کے اوپر یا سکارف کے اوپر مسح کرنے لگیں، کیونکہ وہ اس طرح مشکل نہیں ہے، اس کو اتار کر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا گردن کا مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں اور کچھ لوگ گردن کا مسح نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ دوبارہ سے ان مسائل کو دیکھیں گے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور جتنا لیسن دیا جائے اتنا ہی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ اور اس کے علاوہ ترجمے پہ بھی بہت اچھی طرح فوکس کیا کریں، اور عربی ٹیکسٹ بھی بہت اچھے سے ادا کیا کریں۔ کچھ بہنیں بہت اچھا پڑھتی ہیں اور کچھ بہنیں بہت مسٹیک کر دیتی ہیں، تو یاد رہے کہ تفسیر کے ساتھ ساتھ عربی ٹیکسٹ کو اچھے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک زبر زیر پیش کی غلطی سے ہی معنی مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہود و نصارہ نے بھی اس میں تحریف کی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی چھوٹی سی غلطی سے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو عربی ٹیکسٹ کو بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، اور جہاں الف والے حروف ہوں ان کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور کل فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔